مرزا سولنگی صاحب، مرزا صاحب مشکل اور امپاسبل ہو گیا عمران صاحب کو کنوکٹ کرنا یا عدالت کو وہ فیس کرے جو ان کے پاس جتنے ٹیکٹکس اور جتنے لائرز کی فوج ہے اور جتنا انہوں نے جس طرح پورا سسٹم کو جو ہے وہ کہہ دیا ہوا ہے کہ ان کے خلاف کھڑا ہوا ہے. آج بھی انہوں نے کہا کہ جی یہ تو سازش نہ توشہ خانہ میں کرپشن میں نے کی ہے, یہ تو میرے اے ڈی سی سے پوچھے اس نے یہ ایویلیشن لگوائی تھی, حالانکہ بینیفیشری وہ خود ہے اربوں روپے کروڑوں روپے کی مالیت کے تحائف کے, کروڑوں روپے کی مالیت کے. لیکن کیا مشکل ہو گیا ہے آپ کے خیال میں عمران صاحب کو انصاف کے کٹہرے میں لانا, یا زیادتی ہو رہی ہے عمران کے ساتھ؟ مشکل تو نہیں ہوگا, لیکن وہ مشکلات ضرور پیدا کر رہے ہیں اور ہر روز پیدا کر رہے ہیں. یہ جو چھپن چھپائی کر رہے ہیں کہ ابھی سپریم کورٹ جائیں گے, پھر یہ سلیم اللہ کلیم اللہ جو کھیل رہے ہیں, اس سے خود ان کی جو حیثیت ہے وہ خراب ہو رہی ہے. وہ آدمی جو کہتا تھا کہ میں پاکستان کے جتنے سیاستدان ہیں اس میں سب سے ایماندار ہوں, وہ بھاگ رہا ہے اس بات سے کہ جی میرا جو کیس ہے اس کا جلد فیصلہ نہ ہو. وہ بندہ جو کہہ رہا تھا کہ انصاف کے اصولوں کے تحت بڑا چھوٹا طاقتور کمزور سب برابر ہوں گے, جس نے کہا تھا کہ جب میں وزیر اعظم بنوں گا تو پہلے جو ہے احتساب مجھ سے شروع ہوگا, اب وہ اسی احتساب سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ جو آپ نے پوری تفصیل سنائی کہ کس طرح سے آج انہوں نے اپنا دفاع پیش کرنے کی کوشش کی, جو موٹے موٹے سوال ہیں ان کا جواب وہ نہیں دیتے. وہ اس سوال کا جواب نہیں دیتے کہ جو منافع انہوں نے کمایا تحفے بیچ کر, کیا وہ قانونی طور پر جس وقت ان کو اپنے گوشواروں میں داخل کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے کیا یا نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ وہ اس کا جواب نہیں دے رہے کہ جو تحفے جس کی رسید ہے اسلام آباد کے کسی دکان سے لے کر انہوں نے پیش کی, اس کی ضرورت کیوں پیش آئی جبکہ آپ نے وہ دبئی میں کسی کو بیچے؟ وہ اس کا جواب نہیں دیتے کہ پہلے آپ نے تحفے بیچے, پھر جو ہے وہ آپ نے توشہ خانہ میں اس کی جو قیمت ہے وہ جمع کرائی. وہ اس کا جواب نہیں دیتے کہ قانون تبدیل کر لیا کہ آپ 50% جو ہے وہ رقم دیں گے, لیکن آپ نے جو پیسے جمع کرائے وہ 20% والے حساب سے کیے. تو یہ جو جوابات ہیں اس سے ان کا فائدہ نہیں ہوگا, ان کا نقصان زیادہ ہوگا. اب مجھے یہ بتائیں کہ پرسوں یہ کیس لگا ہوا ہے لیکن مرزا صاحب جو چیئرمین تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ یہ سازش ہو رہی ہے پی ڈی ایم کی طرف سے مجھے الیکشن سے باہر رکھنے کی. جی سر کمپلیٹ کر لیں. جی ان جو سازش ہو رہی ہے چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف اور ان کی جماعت کے خلاف, اس کے لیے کسی کو کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے اپنے سیاسی اناڑی پن سے اپنے خلاف مسلسل سازشیں کی ہیں, جب وہ حکومت میں تھے تب بھی اور نکلنے کے بعد زیادہ سازشیں. اگر کسی نے نقصان پہنچایا ہے ان کو اور ان کی جماعت کو تو ان کا صحرا جو ہے وہ تحریک انصاف کے چیئرمین پہ ہی آتا ہے. صحیح. تو سر عامر صاحب, آپ اس سارے ایپیسوڈ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اگر تو ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے پھر تو کورٹ میں کو کنوکشن ہوگی, یا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے, صرف ٹیکنیکل ڈیلیز ہے اور تاریخوں پہ تاریخیں اور کیس پہ کیس کر کے ہی اس سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں, اور جس کا ایونچولی فائدہ پھر پی ڈی ایم کو ہی ہوگا اگر وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں؟ یور ٹیک سر. جی میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں ہم بطور صحافی اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ کہیں کہ جی ان پہ زیادتی ہو رہی ہے یا ان کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے یا وہ مطلب بہانے تراش رہے ہیں یا واقعی جینون وکٹمائزیشن ہے. ظاہر ہے کہ ان چیزوں کا فیصلہ بنیادی طور پہ عدالتوں نے کرنا ہے. لیکن بطور صحافی میرے ذہن میں جو سوال آتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب نے کوئی بھی مطلب کسی نے بھی اگر کوئی اس طرح کا کام کیا ہے کہ جو کہ قانون کے مطابق نہیں ہے تو انصاف ہونا چاہیے. یہ ہم سب کی پوزیشن ہے, میرے خیال میں کنسنسس ہے ہم سب کا. دوسری بات یہ لیکن ایک اور جو سوال آتا ہے کہ آپ ایک جگہ پہ 3 کروڑ 4 کروڑ یا 5-10 جتنے بھی کروڑ روپے کی بات ہے, 20 کروڑ کی بات ہے, اس پر بڑی اچھا طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوکس ہے ہماری ریاست کا, ریاستی اداروں کا, ہماری میڈیا کا. لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جناب جہاں پر اس سے بڑی بڑی چیزیں ہوئی ہوں ہم ان کو بھلا دیں. ہمارے یہاں جو بڑا پرابلم ہوتا ہے اور ہر مرتبہ لوگ سوالیہ نشان کہتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک شخص معتبر ہوتا ہے, پھر وہ دوسرے دن جو ہوتا ہے غیر معتبر ہو جاتا ہے, اور جو غیر معتبر ہوتا ہے وہ اگلے دن جو ہے معتبر ہو جاتا ہے. تو لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات آتے ہیں.
اصل مسئلہ ہے کہ عوام کی پرسیپشن، اب وہ پرسیپشن بیچاری بہت کنفیوز ہے. اب وہ مرزا ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، بلکہ سینئر ہیں، ساتھی ہیں ہمارے. انہوں نے کہا جی اناڑی پن، میرا سوال ہے بالکل ان کا اناڑی پن، ہم متفق ہیں اس بات پہ، ٹھیک ہے نا، لیکن جو اس ملک میں ماہر تھے، جنہوں نے ایم اے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے سیاست میں، تو ان کے اوپر بھی دیکھیں کل تک کیا مقدمات تھے، اور انہوں نے کیا ملک کی معیشت کے ساتھ، جیسے بھی آپ اپنے ابتدائی کلمات میں بتا رہے تھے کہ جو فیصلے ہو رہے ہیں، جس طرح سے معیشت چلائی جا رہی ہے، دیگر چیزیں ہیں، وہ سب کے سامنے ہیں. تو ہماری یہ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر ہم کہیں کہ جی ابھی ایک دم ہم نے توپوں کا رخ کیا ہوا ہے، بڑا اچھی بات ہے، وہ کسی کا اس کے سٹیچر کی وجہ سے اس پہ نرمی نہیں ہونی چاہیے، میں بالکل اس کے ساتھ ہوں، لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ نہیں کر سکتے جو پرانے کیسز ہیں. آپ دیکھیں نا، ایک طرف اربوں روپے کے کیسز ختم ہو گئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہی ایجنسیز جو کل تک کہا کرتی تھی کہ جی اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں، ہمارے پاس بوریوں میں بھر عامر کے صاحب ثبوت موجود ہیں، آپ نے یہ وہ تمام کے بڑی ثبوت اچھی ایک بات دم کہی دیکھتے غائب ہو گئے. کہ جب سماج بدلتا ہے تو کوئی معتبر ہو جاتا ہے، کوئی غیر معتبر ہو جاتا ہے. تو عامر صاحب یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے معتبر غیر معتبر والی. تو پھر آپ یہ مانیں گے کہ جو نواز شریف صاحب پہلے غیر معتبر ہو گئے تھے عدالتی فیصلے سے، وہ بھی غلط تھا اگر آج عمران خان غیر معتبر ہو کے کنوکٹ ہونے جا رہے ہیں یا نااہل ہونے جا رہے ہیں؟ اچھا کامران صاحب، میں نے یہ نہیں کہا کہ غلط ہوا، میں یہ نہیں کہہ رہا. میری نظر میں ہمارے یہاں کرپشن بہت زیادہ ہے اور ہر سطح پر ہے، اور 1990 سے تو میں پروفیشن میں ہوں اور میں جان رہا ہوں کہ جناب جو جس طرح سے لوٹ مار ہوئی ہے، اور کبھی کرپشن نیچے سے اوپر نہیں جاتی، اوپر سے نیچے آتی ہے، تو اس میں تو کوئی تو ذمہ دار ہوگا نا، یہ حکومت چلانے والے ہی ہوں گے نا. تو میں یہ نہیں پوزیشن میں کہنے کی بطور صحافی کہ جی یہ آدمی جو ہے قابل گردن زد نہیں ہے، نہ مرسا کہہ سکتے ہیں نہ آپ کہہ سکتے ہیں، ہم تو صحافی ہیں، یہ تو کورٹ کا فیصلہ ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ دفاع کر رہا ہوں میں عمران کا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انصاف سب کے ساتھ ہو، کیونکہ ہمیں پتہ ہے لوٹ مار اتنی زیادہ ہو چکی ہے اس ملک میں. اگر ہم اس کو درگزر کر دیں، ہم کہیں جی یہ واٹر انڈر دا برج ہے، چلے ہم آگے کی بات کرتے تو معاملہ چلیں گے نہیں. ہماری سیاست میں کیڑا پن آ گیا ہے، اگر اس کو سیدھا کرنا ہے تو 16 آنے انصاف ہونا چاہیے اور سب کے ساتھ ہونا چاہیے. اور پھر بے شک ہمارے پاس نئی سیاسی قیادت آئے، ہم کیوں اولڈ بوائز کلب میں پھنسے ہوئے ہیں؟ جب مطلب 20 سال پہلے بھی وہی لیڈرز ہیں، وہی فائنانس منسٹر ہے، وہ آج بھی ہے. بھئی نئے لوگ کیوں نہیں آ رہے اس ملک میں؟ دنیا میں آپ دیکھیں، پڑوسی ملک بھارت کا دیکھیں، ڈیولپڈ ورلڈ میں دیکھیں، ہر جگہ پہ وہ جو ہے نئے لوگ اس لیے نہیں آ رہے، نئے لوگ اس لیے نہیں آ رہے سر جی. یہ سوال آپ کو کرنا چاہیے میاں جاوید لطیف صاحب سے، نئے یا پیپلز پارٹی سے نئے لوگ نہیں آ سکتے.